اپنے مہمان خصوصی کی طرف آتے ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر مہرین بطول، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، اور آپ نے پاکستان سے بائیو ٹیکنالوجی میں ماسٹر کیا، اور بعد ازاں سویڈن سے آپ نے مالیکیولر بایولوجی میں ماسٹر کیا، اور پھر ماشاءاللہ مالیکیولر میڈیسین میں ہی آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ واہ، آپ کا تعلق ایک علمی اور ادبی گھرانے سے ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ بچپن سے ہی ان کے گھر میں پڑھنے اور لکھنے کا رواج تھا، اور ایسے باذوق گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، جبکہ آپ کے دادا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے اور شاعر بھی تھے، اور اختر تخلص کرتے تھے۔ مہرین بطول نے جب قلم پکڑا تو انہوں نے افسانے لکھنے شروع کیے، اور جب واہ، ہمارے شریف اکیڈمی کے حلقے میں شامل ہوئیں تو میں نے انہیں کہا کہ اگلے اجلاس میں جب آئیں تو کچھ لکھ کر لائیں۔ تو محترمہ نے 2 دن کے اندر اندر ایک بڑا خوبصورت افسانہ لکھا اور وہاں پر پڑھ کر سنایا، جو سب کو بہت پسند آیا۔ واہ، میری دعا ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ اور زیادہ آمین۔ میں بہت دعاؤں کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ آپ تمام لوگوں کی نظر میرا سلام، اور بعض ذوق لوگوں کی محفل میں بیٹھنا ہی باعث سعادت ہے۔ آپ لوگوں کو سن رہی تھی تو یقین کریں کہ داد دینے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، بس سنتے رہنے کا دل کر رہا تھا۔ شاید وہ جو کہتے ہیں کہ بڑوں کی محفل میں عموماً چھوٹوں کو کہا جاتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھا جائے، تو آپ سب کے علمی قد بہت زیادہ ہیں، تو ایسے میں داد دینے کی بھی جرت نہیں ہوتی۔ آپ کی آنکھوں سے اور وہ چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے، زبان سے ادا نہیں ہو رہی ہوتی۔ ماشاء تو اللہ۔ بہت ہی بہترین گفتگو، خوبصورت لوگ، خوبصورت باتیں، اور دیکھتے ہیں جب ایسے لوگوں کو اور جب سنتے ہیں تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے سب پیارے آنے والی نسلیں، نوجوان لوگ بھی یہ سنیں، ارے وہ کیوں رہ گئے، وہ محروم نہ رہ جائیں۔ اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ اس چیز کو آسان کر کے اور اس طرح سے پہنچا سکیں کہ یہ سلسلے چلتے رہیں، ہم تک یہ آ کر رک نہ جائیں۔ یہ میرا ایک بڑا خوف ہے، کہ جو کہ شروع میں ہماری تھوڑی گفتگو ہوئی تقی صاحب سے کی مجھ سے، تو انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ تو چلتے رہیں گے، ہاں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ شفیق صاحب جیسے سرپھرے ہیں ابھی بھی، تو اللہ کرے کہ ایسے اور بھی رہیں جو اکیلے چل جنون پڑتے ہے، ہیں۔ جنون ہے یا جی ہاں، ہاں، اور جی ہاں، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پھر ان سے ان کو پرکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصارت تو عطا کی ہی ہوتی ہے، بصیرت بھی عطا کی ہوتی ہے کہ وہ جوہر کو ڈھونڈ لیتے ہیں، چھپا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، بے شک، تقی صاحب تو ماشاءاللہ خود ایک نام ہے، ایک محقق ہیں، اور ایک ہسٹری ہے ان کے ساتھ۔ لیکن میرے لیے ایک بڑا خوشگوار حیرت کا جو ایک منظر تھا، وہ ڈاکٹر حمیرہ کو سننا تھا۔ اس لیے نہیں کہ خاتون شاعرہ نہیں ہو سکتی، وہ تو بڑی بڑی باکمال ہیں، وہ اس لیے کہ دیکھیں جو لوگ دل کی پیوند کاری کرتے ہیں، ڈاکٹری کرتے ہیں، زخموں پہ مرہم رکھتے ہیں، آپ وہ دیکھیں وہ کیسے کیسے پیارے شعری اور افسانوی رنگ بھی ان میں ہوتے ہیں۔ اور جب بھی مجھے اپنی فیلڈ کا، میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی انسان اس طرح سے گفتگو کرتا ہوا، لکھتا پڑھتا ملتا ہے، ادب سے جڑے ہوئے ملتا ہے، تو مجھے صحیح، کچھ زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ کم لوگ ہوتے ہیں جو سائنس بھی پڑھتے رہے ہوں اور پھر اس طرف بھی آ جائیں۔ تو بے شک، اللہ کرے کہ سلسلہ آپ کا قائم رہے، چلتا رہے۔ اور تقی صاحب کی گفتگو کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے سوشل سائنسز کے ایک بہت ہی ادنا طالب علم کی حیثیت سے، جو شوقیہ طالب علمی ہے، گوئتھے کا نام سنا تھا، اور پتا تھا کہ بھئی یہ کچھ ہیں اور یہ اس طرح لکھتے تھے، اور دوسرے مذاہب کا، لیکن جو تعارف آج ہوا وہ میرے لیے بہت نیا تھا۔ بہت سی ایسی جہتیں تھیں جن سے میں مکمل طور پہ ناواقف تھی۔
اور یہ جب جی لیکچر دے رہے تھے تو میں وہ لیکچر ایسے سن رہی تھی جیسے کوئی اسٹوڈنٹ لیکچر سن رہا ہوتا ہے. مجھے عادت ہے میں نوٹس بنا رہی تھی کیونکہ میں پوائنٹس دیکھ رہی تھی کہ میں نے اب خود ان پہ کیا کام کرنا ہے, خود کیا کیا ڈھونڈ کے پڑھنا ہے. تو جیسے کہ میں نے وہ نغمہ محمدی سوچا ہے کہ میں اس کو ڈھونڈ کے میں نے اس کو پڑھنا ہے. تو وہ بہت ہی ایک لٹریری تو تھا ہی وہ لیکچر, لیکن وہ اس کے اندر وہ لیکچر پن بھی تھا ان اے پازیٹیو وے. تو کیونکہ جس لیکچر میں وہ لیکچر پن ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے بہت زیادہ فوڈ فار تھاٹ چھوڑ جاتا ہے, تاکہ اب آپ خود اپنے طور پہ تحقیق کر کے آپ اس میں مزید آپ سیکھ لیجیے. آپ کو نقطے بتا دیے, اب آپ ان کو جوڑ کے اپنی تصویر بنا لیں. کیا تو بہت تو وہ مزہ آیا. اور جو حمیرہ صاحبہ کی شاعری تھی بڑی مزیدار, اور ایک ہے کہ شعر تو اچھا ہے, خوبصورت ہے, لیکن جو ان کے کہنے کے انداز میں شاید آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہو, ایک شرارت ہے, ایک شرارت ہے. جیسے مجھے پتا ہے کہ میرا شعر جو ہے وہ تمہیں گدگدی کرے گا, اور میں دیکھو سنا رہی ہوں. جیسے ان کے انداز میں وہ ایک کانفیڈنس ہے اور وہ ایک شرارت ہے جو مجھے بڑی پیاری لگی. جی ہاں اور بہت صحیح. ہاں, عموماً مجھے جو تھوڑا سا ادبی رنگ ہے شاعری میں, افسانے میں, وہ زیادہ پسند ہے. لیکن ان کی جیسے ایک شعر تھا جس میں آج کل کا جو طریقہ ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا, جس میں ان باکس ہے اور ٹیلی فون وغیرہ وغیرہ, اس کا ذکر تھا. تو وہ شعر سنتے ہی میں نے سوچا کہ وہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جو زبانیں ارتقا کرتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں. تو شاید ایسے ہی ہے کہ پھر شاعری میں جو موضوع ارتقاب کا حصہ رہیں گے پھر وہ نظمیں بھی چلتی رہیں گی اور پھر وہ آگے ٹرانسفر بھی ہوتے رہیں گے. تو یہ اس کی مثال لگا مجھے. یقینا تو یقینا. اللہ کرے کہ ہم یہ محفلیں سجاتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوتے رہیں. اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے بھی شامل کریں. بہت شکریہ.